رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آئیے آج ہم سحور سیشن کے ڈے 5 کا آغاز کرتے ہیں. رمضان المبارک ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے روحانی ترقی اور زندگی کو بہترین بنانے کا بہترین موقع ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف روزے رکھنے کا حکم دیا ہے بلکہ اپنے بندوں کے لیے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے نجات کا اعلان بھی کیا ہے. اگر آپ رمضان کے 30 دنوں کا صحیح استعمال کریں تو نہ صرف روحانیت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں اصلاح اور بہتری بھی لا سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے ہمیں ان 30 دنوں میں کیا کرنا چاہیے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کو جب بھی پڑھیں تو اس کے لفظ لفظ پر غور کر کے پڑھیں اور جتنا ہو سکے لفظی ترجمے کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں اور قرآن کی تفسیر کا بھی مطالعہ کرتے رہیں. اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اپنے عمل اور سوچ کو قرآن کے احکامات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. ہر دن کوشش کریں کہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کریں، تفسیر پڑھیں تاکہ آپ قرآن مجید کی گہرائی سمجھ سکیں. نماز اسلام کا ستون ہے. رمضان میں فرض نمازوں کے ساتھ تہجد، اشراق اور چاشت کی نماز بھی ادا کریں. اس کے علاوہ تراویح کی نماز کا خصوصی اہتمام کریں. دعائیں کرتے ہوئے اپنا دل دعاؤں میں لگائیں اور اپنے گناہوں کی معافی اور ہدایت کی دعا کرتے رہیں. روزے کا اصل مقصد اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور تقویٰ حاصل کرنا ہے. اپنے روزے صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہ رہنے دیں بلکہ اپنی زبان، آنکھوں اور کانوں کو حرام اور بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھیں. دل کو صاف رکھیں اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. رمضان ذکر اور عبادت کا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ کا ورد مسلسل اپنی زبان پر رکھیں. ہر وقت دعاؤں میں لگے رہیں کیونکہ رمضان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. رمضان میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی بھی مدد کریں. اس مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے صدقہ اور خیرات کریں اور اس مہینے میں صدقہ اور زکوٰۃ کا زیادہ ثواب ہے. غریبوں کو افطار کروائیں اور انہیں کپڑے یا جو بھی ان کی ضروریات ہوں اس میں سے دیں. اپنے وقت اور مال کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اس مہینے کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا ذریعہ بنائیں کہ اپنے گزشتہ اعمال کا جائزہ لیں اور ان غلطیوں کو درست کریں جو آپ گزرے دنوں میں کر چکے ہیں. نئے ارادے باندھیں کہ اگلے مہینوں میں اپنی زندگی کو اسلام کے احکامات کے مطابق بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے. ہم نے زندگی میں کوئی بھی گول اچیو کرنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے ہمیں کوشش روزانہ کی بنیادوں پر کرنی پڑتی ہے. جیسے فار ایگزامپل جیسے اپنے گھر کو صاف کرنا ہو، اپنا وزن کم کرنا ہو، اسٹڈیز میں اچھے گریڈز لانے ہوں، تو ان سب گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کوششیں ڈیلی بیسس پر کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیں اور آخرت میں جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں
تو اس کے لیے بھی ہمیں ڈیلی بیسس پر کوشش کرنی ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ رمضان میں اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، غصہ اور نفرت سے بچیں اور سب کے لیے دعا کریں۔ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کریں۔ یہ رات عبادت اور دعا کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے اور اسے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈیں۔ اپنی آخرت کے لیے دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رمضان کے دنوں میں اسلامک بکس پڑھیں، دین کا علم سیکھیں اور اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ رمضان کے بعد بھی اپنے اچھے اعمال کو برقرار رکھیں۔ اس مہینے میں جو روحانی مدد ملی ہے اسے اگلے مہینوں میں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس مہینے کو پورے دلچسپی اور اخلاص کے ساتھ گزاریں تو آپ کی زندگی روحانی طور پر ترقی کرے گی اور آپ ایک بہترین انسان اور ایک بہترین مسلمان بن کر ابھریں گے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا کر اور ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین، ہماری عبادات، روزے اور دعائیں قبول فرما، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اور ہماری زندگیوں میں خیر، سکون اور برکت نازل فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کر اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب قرآن مجید کے سپارہ نمبر 5 کی جو ہے وہ مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سپارہ نمبر 5 قرآن پاک کے 30 حصوں میں سے ایک اہم حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، رسولوں کے واقعات اور ہدایت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس سپارے کا آغاز سورۃ النساء سے ہوتا ہے اور یہ سورہ المائدہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ عدل، انصاف اور امانت داری کے اصولوں کو مضبوطی سے قائم رکھنے کی تلقین فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں انصاف کریں، چاہے وہ ان کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس سپارے میں جہاد کی اہمیت اور اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے عظیم مقام رکھتے ہیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی شریعت کے احکام جیسے کہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں دین کے اہم معاملات اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے رویے، ان کی غلطیوں اور ان کے عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو ان کے ساتھ انصاف اور ہدایت کے اصولوں کے تحت معاملات کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے معاملات کرنے کی تعلیم دی ہے اور انصاف کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ بھی۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ ہی لڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ سپارہ نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور ان کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اہل کتاب کی گمراہی اور ان کے غلط عقائد کی تصحیح بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سپارے میں اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ سپارہ ایمان، اعمال اور شریعت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سپارہ نمبر 5 کی ہدایات کے مطابق ہمیں عدل و انصاف کا پیکر بنا دے، ہمارے دلوں کو ہدایت اور ایمان سے منور کر دے اور ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اے رب العالمین،
ہمیں اپنی ایمانتوں کا حق ادا کرنے والا بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں ہر قسم کی گمراہی اور فتنے سے بچا لے۔ اے رحیم و کریم، ہمیں اپنی رحمت سے توبہ کرنے والا اور گناہوں سے باز رہنے والا بنا دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما اور اپنی رضا کا حقدار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔